محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، ایسے لوگ جن کا نکاح عالم ارواح میں ہو چکا ہے، جن کے نکاح عالم ارواح میں ہو چکے ہیں، یہ ایک روحانی اور صوفیانی تصور ہے جو بعض اسلامک روایت اور تصوف میں ایک پرسکون اور دل کو چھو جانے والا یقین مانا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ روحیں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں آپس میں جڑ چکی ہوتی ہیں۔ اس تصور پر مومنوں کے لیے 10 اہم نشانیاں درج ہیں۔ آئیے، پہلی نشانی، تعارف۔ عالم ارواح کیا ہے؟ عالم ارواح وہ جہان ہے جہاں تمام روحیں اپنے جسموں میں آنے سے پہلے موجود ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 172 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق سے پہلے ہی تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ عالم ارواح میں پہچان، وعدہ اور تعلق پہلے ہی قائم تھا۔ دوسری نشانی، ارواح کا آپسی تعارف۔ عالم ارواح میں روحیں ایک دوسرے کو جانتی ہیں۔ بعض روایت کے مطابق وہ روحیں جو آپس میں قربت محسوس کرتی ہیں، وہ اس دنیا میں بھی قریب آتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، روحیں ایک لشکر کی مانند ہیں۔ جو روحیں ایک دوسرے کو اس دنیا میں پہچان لیتی ہیں، وہ آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں اور پہلی نظر میں ہی ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ تیسری نشانی، روحانی نکاح کی حقیقت۔ کچھ روحیں ایک دوسرے کے لیے منتخب کی جاتی ہیں اور ان کے درمیان ایک روحانی عہد، وعدہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خفیہ نکاح یا پیمان جیسا ہوتا ہے جو دنیا کے ظاہری نکاح سے بھی زیادہ گہرا اور مقدس ہوتا ہے۔ پیارے عزیزو، چوتھی نشانی، روحانی ہم آہنگی، دلوں کا جڑنا۔ جب یہ ارواح اس دنیا میں آتی ہے تو ایک دوسرے کو فوراً پہچان لیتی ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی ان کے دل و اختیار جڑ جاتے ہیں اور ان کی خاموشی میں بھی باتیں ہو جاتی ہیں۔ پیارے عزیزو، نمبر 5، دنیاوی رکاوٹیں اور امتحانات۔ کبھی کبھی یہ روحیں دنیا میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں۔ حالات، خاندان، معاشرے کی رکاوٹیں یا تقدیر کا امتحان انہیں دور کر دیتا ہے، مگر ان کے دلوں میں ایک گہری کسک باقی رہتی ہے، جیسے کوئی ادھورا وعدہ ہو۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ عشق میں جدائی بھی رحمت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف اور بڑھنے کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ چھٹی نشانی، دعاؤں اور خوابوں کا وسیلہ۔ ایسی روحیں خوابوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں اور دعاؤں میں بھی ایک دوسرے کا ذکر کرتی ہیں، گویا کوئی راستہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور روحانی تعلق مادی دنیاوی فاصلوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ پیارے عزیزو، ساتویں نشانی، اللہ کی طرف سے منتخب رشتہ۔ ایک ایسا روحانی نکاح اکثر اللہ کی طرف سے ایک خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ محبت ہو، ایمان میں اضافہ ہو یا کسی خاص مشن کی تکمیل۔ اس رشتے میں برکت، سکون اور قلبی رضا شامل ہوتی ہے۔ آٹھویں نشانی، عشق مزاجی سے عشق حقیقی تک۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر دو ارواح ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے تو یہ عشق مزاجی ہوتا ہے جو انسان کو خدا کے عشق کی طرف لے جاتا ہے۔ یوں یہ روحانی نکاح اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نویں نشانی، روحانی درد۔ جب ان روحوں میں جدائی ہو جاتی ہے تو ان کا درد عام درد سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ جدائی روح کی گہرائی سے محسوس ہوتی ہے اور انسان خود کو اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے، جیسے کچھ اندر سے چھن گیا ہو۔ پیارے عزیزو، 10ویں نشانی، زندگی میں تکرار اور روحانی مثال۔ ایسی روحیں اگر زندگی میں نہ مل سکیں تو اگلی زندگی یا کسی اور جہان میں دوبارہ ملتی ہیں۔ بعض صوفیان اقوال کے مطابق جو رشتہ آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی جہان میں ضرور مکمل ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں نہ مل سکے تو موت کے بعد یا قیامت کے دن وصال پا جاتی ہے۔ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں اور اللہ ان کی سچائی کو قربت کے صدقے جوڑ دیتا ہے۔ پیارے عزیزو، اس لیے بس آپ اپنے اللہ پر مکمل یقین رکھیں اور اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دیں۔ جب آپ اپنی نیت پاک رکھتے ہیں اور اپنی کوششوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ روحیں بھی ملوا دیتا ہے جو عالم ارواح میں تم سے ملی تھیں۔ یاد رکھو، وہ شخص اس دنیا کے بننے سے پہلے ہی تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کی دعاؤں سے مل جایا کرتا ہے
دنیا کی تمام مشکلات کو توڑ کر تمہارے پاس آ جاتا ہے۔ اس لیے یقین رکھیں کہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق روحانی ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ آپ کو ہر حال میں مل کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ پیارے عزیزو، آخر میں ایک بات یقینی ہے کہ روحانی رشتے اللہ کی سب سے خاص نعمتوں میں سے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی ایسا محسوس ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ ایک نازک مگر مقدس امانت کے حصے دار ہیں۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔